अमरबेल एपिसोड 109। वो अभी अपनी गाड़ी से निकल रही थी जब इसने उमर को लाउंज का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते देखा। इसकी नजर अलीजे पर पड़ी और एक लम्हे के लिए वो ठिठक गया, मगर इसके बाद इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई और इस मुस्कुराहट ने अलीजे को और मुश्तहिल किया था। इसे यूं महसूस हुआ था जैसे उमर इसका मुंह चिढ़ा रहा हो। मंगनी की रात के बाद इन दोनों की अब मुलाकात हो रही थी और जिन हालात में हो रही थी वो कम से कम अलीजे के लिए काबिल कबूल नहीं थे। हेलो अलीजे, उमर ने इसके करीब आकर कहा। अलीजे ने इसे सट महरी से देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी लगी लिपटी के बगैर इसने उमर से पूछा। उमर को शायद इससे इस तरह के सवाल की तवक्को नहीं थी। मैं मैं वैसे ही आया हूं यहाँ, उमर ने जैसे संभलते हुए कहा। वही पूछ रही हूँ, तुम यहाँ वैसे भी क्यों आए हो? अलीसी का खून खोल रहा था। चंद हफ्ते पहले सालिया का इंकशाफ एक बार फिर इसके कानों में गूंज रहा था। क्या हुआ अलीसे, इतना रूड क्यों हो रही हो? उमर ने जैसे इसके इश्तियाल को कम करने की कोशिश की। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? अलीसे ने मेरे पर जोर देते हुए कहा और उमर चंद लम्हों के लिए कुछ नहीं बोला। ये शायद बोल नहीं सका, बल्कि चिपकाए बगैर वो अलीसे के चेहरे को देखता रहा जो बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। तुम यहाँ क्यों? इसका जवाब दे सकते हो? नहीं, कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास, वो इस्तेहासिया अंदाज में कह रही थी। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए हर जगह मुंह उठाकर पहुंच जाते हो। इसकी होंठ और आवाज पूरी तरह लरस रही थी। अलीसे, उमर इसकी बात पर दम पर खुद रह गया। तुमसे उमर, तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं एक अच्छी पुरसुकून जिंदगी गुजार सकूं। पता नहीं क्यों बर्बाद करना चाहते हो तुम मुझे। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। अलीसे, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, उमर ने इसकी बात काटते हुए कहा। मुझे गलत फहमी हो रही है? मुझे? ऐसा है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? इसने बमुश्किल खुद को चिल्लाने से रोका। मैं यहाँ, उमर ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अलीजा ने इसकी बात काट दी। ये मेरा घर है उमर, कम से कम ये वो जगह है जहां से मैं तुम्हें धक्के देकर निकलवा सकती हूँ। वो गेट की तरफ इशारा कर रही थी। ये नानो का घर नहीं है जिसे मैं तुम्हारे साथ शेयर करने पर मजबूर थी, जहां तुम अपना हक जता सकते थे। मैं यहाँ कोई हक जताने नहीं आया, उमर ने इसकी बात काटी। और मैंने कभी ग्रैनी के घर पर भी कोई हक नहीं जताया। इसकी आवाज पुरसुकून थी। तुम मुझ पर कम से कम ये इल्जाम आयद नहीं कर सकती। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि ये घर तुम्हारा है और तुम मुझे यहाँ से धक्के देकर निकलवा सकती हो। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। मगर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसके बगैर ही यहाँ से चला जाता हूँ। अभी इतनी तहजीब तो बाकी है मुझ में कि मेरे साथ किसी को जबरदस्ती ना करनी पड़े। वो मध्यम आवाज में बोला। तुम में जितनी तहजीब है मैं जानती हूँ, अलीजा ने तल्ख लहजे में कहा। बल्कि मुझसे ज्यादा ये बात तो कोई जान भी नहीं सकता। उमर ने गौर से इसका चेहरा देखा और फिर मुड़ने लगा। तुम दोबारा कभी इस घर में मत आना। उमर मुड़ते मुड़ते रुक गया। कभी भी नहीं। उमर जहांगीर नाम के किसी शख्स को मैं नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। उमर के चेहरे पर एक साया सा गुजरा। ठीक है, और कुछ? इसने बहुत सुकून से अलीजे से पूछा। अब तुम यहाँ से चले जाओ, अलीजे ने उखड़े अंदाज में कहा। वो वापस मुड़ गया। अलीजे वहां नहीं रुकी। वो लंबे कदमों के साथ लॉन्च का दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। जुनैद की अम्मी ने बड़े खुश दिली के साथ इसका इस्तकबाल किया। अभी तुम्हारा कजन आया हुआ था, इन्होंने बड़े सरसरी अंदाज में कहा। हाँ, मैं मिली हूँ बाहर पोर्च में, अलीजे ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हारा चेहरा क्यों सुर्ख हो रहा है? इन्होंने अचानक चौंक कर अलीजे को देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अलीजे ने बहाना बनाया। आप उमर के बारे में बात कर रही थी। अलीजे ने बात का मौजू बदला। वो किस लिए यहाँ आया था? अलीजे ने इनसे पूछा। वो बस वैसे, जुनैद की अम्मी रवानी से कुछ कहते कहते रुक गई। ये तो इसने मुझे नहीं बताया, शायद जुनैद से मिलने आया होगा, जुनैद की अम्मी ने कहा। वैसे अच्छा है। क्यों अलीजे?
جنید کی امی نے اس کی رائے لی۔ عباس بھائی بھی آتے رہے ہوں گے پچھلے دنوں؟ علیزہ نے ان کے سوال کو گول کرتے ہوئے پوچھا۔ عباس کون؟ جنید کی امی کچھ الجھی۔ علیزہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ جنید کے دوست، وہ بھی میرے کزن ہیں، انکل ایاز کے بیٹے۔ ہاں ہاں یاد آیا، بس میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ جنید کی امی نے کچھ گڑبڑا کر کہا۔ عباس تو یہاں نہیں آیا؟ اچھا، پھر میرا خیال ہے انہوں نے جنید سے فون پر رابطہ کیا ہوگا۔ علیزہ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہاں ہو سکتا ہے جنید اور اس کا فون پر رابطہ ہو، بہرحال وہ یہاں تو نہیں آیا۔ جنید کی امی نے کہا۔ اور یہ عمر کیا آج پہلی بار آیا ہے؟ علیزہ نے ایک خیال آنے پر ان سے پوچھا۔ عمر؟ وہ ایک بار پھر کچھ کہتے کہتے رکی۔ ہاں پہلی بار آیا ہے۔ کیا تمہیں اس کا آنا اچھا نہیں لگا؟ اس بار علیزہ ان کے سوال پر گڑبڑا گئی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس کا یہاں آنا برا کیوں لگے گا؟ مجھے لگا کہ تمہیں برا لگا ہے۔ نہیں برا نہیں، مجھے کچھ عجیب لگا ہے۔ عمر دراصل کہیں آتا جاتا نہیں، اس لیے۔ علیزہ نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک بار پھر کچھ کہتے کہتے رکی اور انہوں نے علیزہ کو غور سے دیکھا۔ علیزہ کو یوں لگا جیسے ایک بار پھر وہ کچھ کہتے کہتے رکی ہیں۔ تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، انہوں نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ علیزہ نے جواباً کچھ نہیں کہا، وہ صرف بات کرتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی۔ جنید کہہ رہا تھا کہ تم اسے زیادہ پسند نہیں کرتی، انہوں نے یکدم اس سے کہا، اور وہ چند لمحے کچھ نہیں کہہ سکی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ جنید اپنی امی سے ایسی کوئی بات کہہ دے گا، اور خود جنید نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ میں عمر کو ناپسند کرتی ہوں صرف پچھلے چند واقعات کی وجہ سے؟ وہ سوچنے لگی۔ تم کیا سوچ رہی ہو علیزہ؟ جنید کی امی نے یکدم اس سے پوچھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، اس نے یکدم چونک کر کہا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا۔ جنید کی امی نے جیسے سے یاد دلایا۔ میں اسے ناپسند نہیں کرتی، پتہ نہیں جنید کو ایسا کیوں لگا، بس میری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری ملاقات ہی بہت کم ہوتی ہے، وہ بے اختیار کہتی گئی۔ شاید زیادہ ملاقات کا موقع ملتا تو میں انہیں پسند کرتی اور شاید بولتی، مگر جب اتنے عرصے ملاقات کا موقع نہ ملے تو پھر یہ چیزیں اتنی اہم نہیں رہتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی اور اسے لگا کہ شاید وہ ہو بھی گئی تھی۔ ہاں میں بھی سوچ رہی تھی کہ آخر تم عمر کو ناپسند کیوں کرو گی، وہ تو اتنا… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جنید کی امی چونک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ علیزہ نے گفتگو کا سلسلہ اس طرح ٹوٹنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ میں دیکھوں کس کا فون ہے، وہ کہتے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں فری کے پاس جا رہی ہوں، اپنے کمرے میں ہی ہے نا؟ علیزہ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فون پر بات کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر ان کے پاس آئے اور موضوع گفتگو پھر عمر جہانگیر ہی ہو۔ ہاں اپنے کمرے میں ہی ہے، انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ علیزہ لاؤنج سے نکل گئی۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ وہاں رہی اور اس کے بعد واپس آ گئی، مگر گھر آ کر اسے پھر کوفت ہوئی تھی۔ عمر کی گاڑی اب وہاں کھڑی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ عمر یہاں موجود ہوگا، ورنہ وہ ابھی کچھ اور وقت وہاں گزارتی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے نانو اور عمر کو وہاں بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے دوسری نظر ان پر نہیں ڈالی۔ سلام دعا کیے بغیر وہ سیدھی وہاں سے گزرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے آئی۔ اسے توقع تھی کہ عمر کچھ دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد وہاں سے چلا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی کپڑے بدل کر باتھ روم سے نکلی تھی جب اس نے دروازے پر دستک کی آواز سنی۔ دروازہ کھلا ہے، اس نے اپنے بالوں کو ہیئر بینڈ میں جگڑتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور عمر اندر آ گیا۔ وہ کچھ دیر شوق سے اسے دیکھتی رہی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے پہلے ہونے والے جھگڑے کے بعد اسے توقع نہیں تھی کہ وہ ابھی فوراً ہی دوبارہ اس طرح اس کے سامنے آ جائے گا۔ تم مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی ہو؟ وہ جیسے اس کے تاثرات بھانگ گیا تھا۔ نہیں، میں نے تمہارے بارے میں حیران ہونا چھوڑ دیا ہے،
میں تم سے کبھی بھی کسی بھی چیز کی توقع کر سکتی ہوں۔ علیزہ نے ترشی سے کہا۔ وہ دروازے سے چند قدم آگے بڑھایا۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ ہاں بالکل، جہاں چاہو بیٹھو، اس گھر پر تمہارا حق ہے۔ یہاں پر میں تمہیں اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتی جس طرح میں نے جنید کے گھر پر کیا تھا، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ پھر اس طرح فارمل کیوں ہو رہے ہو؟ یوں جیسے تم بڑے مہذب ہو، جیسے ہر کام تم مجھ سے پوچھ کر کرتے ہو۔ وہ تلخی سے ہنس کر بولی، ہم کچھ دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر بولا، نہیں، میں اب تمہارے ساتھ کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ علیزہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں وجہ جان سکتا ہوں؟ نہیں، یہ جاننا ضروری نہیں ہے، علیزہ نے اکھڑے انداز میں کہا۔ مجھے ضرورت ہے، عمر نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم کسی دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھنا، پھر تمہیں وجہ جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں آج یہاں آئینے میں اپنا چہرہ ہی دیکھنے آیا ہوں۔ تم مجھے میرے بقول تمہارے اصلی چہرہ دکھاؤ۔ یہاں تم کیا ثابت کرنے آئے ہو؟ مجھے تم پر کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں علیزے۔ پھر آپ میرے کمرے سے تشریف لے جائیں۔ نہیں، فی الحال میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، عمر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں تم سے صرف تمہارے غصے اور ناراضی کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ تمہیں مجھ سے آخر کیا شکایت ہے؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا کہتا گیا، آخر میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ تم مجھ کو اس طرح ناپسند کرنے لگی ہو؟ ناپسند؟ عمر، میں تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے نفرت ہے تم سے، وہ بلند آواز میں بولی۔ اسی لیے آیا ہوں یہاں پر۔ کیوں نفرت ہے، یہی جاننا چاہتا ہوں، وہ اسی طرح پرسکون انداز میں کہتا رہا۔ میں یہ سب کچھ جنید کے گھر بھی پوچھ سکتا تھا، مگر میں وہاں کوئی سین کریٹ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر جو کچھ تم نے وہاں مجھ سے کہا، مجھے یقین نہیں آیا۔ میں تمہارا گھر برباد کرنا چاہوں گا؟ میں؟ عمر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے سکون ملتا ہے تمہیں تکلیف پہنچا کر۔ مجھے یقین نہیں آتا علیزے کہ یہ سب تم نے میرے بارے میں کہا۔ عمر نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں وضاحتیں دینا نہیں چاہتی، علیزے نے بھر کر کہا۔ میں تم سے کوئی وضاحت مانگنے نہیں آیا، صرف پوچھنے آیا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کیا شکایت ہے۔ تم مجھے بتاؤ تاکہ میں ایکسکیوز کر سکوں۔ علیزے کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہیں پتا ہے عمر، تم کس قدر جھوٹے، منافق اور کمینے انسان ہو۔ وہ ہونٹ بھیجے اس کا جاری۔ رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا، تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔